کی ویڈیو جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اس سے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو بنانے کے حوالے سے کچھ خفیہ رازوں سے پردہ اٹھ گیا ہے، اور یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی موت کے بعد پتہ چلا ہے۔ یہ واقعہ کوہوٹا میں پیش آیا تھا۔ ہمارے پروجیکٹ کے قیام کے فوراً بعد کور کمانڈر راولپنڈی جنرل فیض علی چشتی، جن کو جنرل ضیاء الحق مرشد کہا کرتے تھے، انہوں نے ڈاکٹر AQ خان کی درخواست پر کرنل عبدالرحمان کو ان کے پاس پوسٹ کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے کرنل عبدالرحمان کو ڈائریکٹر سیکیورٹی تعینات کر دیا۔ وہ انتہائی فرد شناس اور ذہین آفیسر تھے۔ انہوں نے بہت جلد ایک انتہائی اچھا سیکیورٹی نیٹ ورک قائم کر لیا اور کوہوٹا کے آس پاس بہت سے مخبر چھوڑ دیے، جو ہر بھیس میں وہاں پر گھومتے پھرتے اور ہر چیز پر نگاہ رکھتے تھے۔ انہوں نے قریبی مساجد کے کچھ اماموں اور مؤذنوں کو بھی اپنے نیٹ ورک میں شامل کر لیا۔ جب تک وہ ڈائریکٹر سیکیورٹی رہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی کسی کو بھنک تک نہ پڑی۔ ناظرین، ایک روز ایک مخبر لکڑہارے کے بھیس میں گھوم پھر کر واپس آ کر سڑک کنارے ایک چھوٹے چٹان جیسے پتھر پر بیٹھ کر سستانے لگا اور غور سے پتھر کی ساخت کو دیکھنے لگا۔ جب اس نے اسے اپنی کلہاڑی سے ٹھونک کر دیکھا تو اس سے کچھ شک ہوا۔ اس نے اس پر کلہاڑی کا ہلکا سا وار کیا، جس سے وہ کٹ گیا اور اندر سے کچھ دھات نما تانبا اور الومینیم نظر آیا۔ اس نے فوراً کرنل عبدالرحمان کو مطلع کیا۔ سیکیورٹی والے اس پتھر کو اٹھا کر پلانٹ کے اندر لے گئے اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اطلاع دی۔ انہوں نے اس پتھر کا معائنہ کر کے یقین کر لیا کہ اس میں آتش گیر مادہ نہیں تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی باہر والی پرت پتھر کی ہے، لیکن جلد سے بنائی گئی تھی، یا پھر ربڑ کو پگھلا کر اس پر کوہوٹا کے علاقے کی ریت بہت ہنرمندی سے چپکائی گئی تھی۔ جب احتیاط سے کاٹ کر اس کو علیحدہ کیا گیا تو اندر ایک صندوق نما دھات کا بنا ہوا آلہ نظر آیا۔ اس کے دو حصوں کو سکرو سے جوڑا گیا تھا۔ اس کو کھولا گیا تو ڈھکنا علیحدہ ہو گیا اور اندر انتہائی پیچیدہ اور حساس آلات نظر آئے۔ ان میں سے ایک طویل مدت تک کام کرنے والی خشک بیٹری تھی، تانبے کی پتلی پلیٹوں کا اینٹینا تھا، نیوٹران شمار کرنے والی ٹیوبیں تھی اور ہوا کی جانچ کرنے والے آلات تھے، اور اس کے ساتھ ایک ٹرانسمیٹر تھا جو تمام معلومات سٹور کر کے رکھ دیتا تھا، اور جب اس کو کہیں سے حکم ملتا تو وہ تمام معلومات ایک لمحے میں ٹرانسفر کر سکتا تھا۔ ناظرین، ان آلات کو اس طرح خفیہ رکھا جاتا کہ کوئی الیکٹرانک سرچنگ آلہ ان کو نہ پکڑ سکے۔ باہر کے دھات کے خول میں انتہائی باریک سوراخ تھے جو ہوا کو اندر کھینچ کر ان کا معائنہ کر سکتے تھے۔ بیٹری کے اندر مرکری یعنی پارا کے سوئچ تھے کہ ہر حالت میں سرکٹ قائم رہتا تھا۔ ناظرین، اس میں دیکھا گیا کہ اگر ایٹمی سائنسدانوں کی کوئی گاڑی وہاں سے یورینیم لے کر گزرتی تو وہ آلہ اس کی افزودگی کی پرسنٹیج نوٹ کر لیتا، اور اگر اس علاقے میں ہاٹ یعنی اصلی یا کولڈ یعنی سسٹم چیک کرنے والا ٹیسٹ کرتے تو ہوا میں موجود ذرات کو کھینچ کر وہ اس کی تفصیل نکال کر سٹور کر لیتا۔ ناظرین، ڈاکٹر AQ خان نے یہ انکشاف کیا کہ یہ تمام معلومات غلام اسحاق خان صاحب اور جنرل ضیاء الحق تک پہنچا دی گئی۔ انہوں نے آ کر اس کا معائنہ کیا اور کرنل عبدالرحمان کے کام کو بے حد سراہا۔ کچھ دن کے بعد امریکی سفیر ڈین ہنٹن جنرل ضیاء الحق سے ملنے آئے اور ایٹمی معاملے پر بات کی۔ جنرل ضیاء الحق نے حسب عادت نہایت نرم گوئی اور انکساری سے کہا کہ ہم ایٹم بم نہیں بنا رہے۔ اس پر ڈین ہنٹن نے کہا، جنرل صاحب، ہماری انٹیلیجنس بہت اچھی ہے۔ آپ ناشتے میں جو کھاتے ہیں ہمیں دوپہر تک اس کا علم ہو جاتا ہے، ہمیں ہر چیز کی اطلاع ملتی رہے گی۔ اس پر جنرل ضیاء الحق نے مسکرا کر کہا، ایکسلنسی، اگر آپ کسی پتھر کی مدد سے معلومات پر تکیہ کر کے بیٹھے ہیں تو پھر وہ میرے جوانوں نے اٹھا لیا ہے، اسے کھول کر تمام معلومات حاصل کر لی ہیں اور اس کو ناکارہ بنا دیا گیا ہے۔ اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد اس امریکی سفیر کا رنگ فک ہو گیا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے بعد دوبارہ ایسی کوئی حرکت اس نے نہیں کی۔ ناظرین، اس سے پیشتر بھی امریکی ڈیفنس اتاشی نے اقوام متحدہ کے کشمیر جانے والے جہاز میں بیٹھ کر کوہوٹا کی تصاویر بنائی تھی، اور امریکی سفیر وہ تصاویر لے کر ضیاء الحق کے پاس پہنچ گیا اور پوچھنے لگا، یہاں آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، اسے پاکستان کے ایٹمی پروجیکٹ کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے تصاویر کی جانب نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور کہا، ایکسلنسی، آپ سفارتکاری کے آداب کی حدود پامال کر رہے ہیں۔ آئندہ آپ کا یہ اقوام متحدہ کا کوئی جہاز وہاں سے گزرا تو میرے علم کے مطابق اس کو مار گرایا جائے گا۔ ناظرین، اس کے دوسرے دن ایئر ڈیفنس سسٹم کو چوکنا کر دیا گیا۔
اور احکامات جاری کر دیے گئے کہ اگر کوئی بھی طیارہ پاکستان کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر سے گزرے تو اسے تباہ کر دیا جائے۔ ناظرین، اس طرح کے درجنوں واقعات ہوئے، لیکن ہماری خفیہ ایجنسیوں نے کسی کو بھنک بھی نہ پڑنے دی اور ہمارے حکمرانوں نے اپنے حساس اداروں اور سائنسدانوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ایٹم بم بنیادی طور پر خطے کے امن و امان کی ضمانت کے طور پر بنایا گیا تھا، نہ کہ کسی اشتعال میں آ کر دوسرے ممالک پر چلانے کے لیے۔ سرحدوں پر چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہتی تھی، لیکن 1965 یا 1971 والی جنگوں کا اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ناظرین، یہ وہی حالت ہے جو روس اور امریکہ اور اس کے ساتھیوں کے درمیان پچھلے 60-70 برسوں سے ہے۔ اگر پاکستان معاشی اعتبار سے دیگر ایٹمی ممالک سے پیچھے ہے، لیکن پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ کامیابی انتہائی غیر معمولی تھی، کیونکہ معیشت کے ساتھ ساتھ سرحدیں اور سرزمین محفوظ بنانا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ وہ کام جو ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں شروع ہوا، جس کی تکمیل نواز شریف کے دور حکومت میں ہوئی، اگر یہ نہ ہوتا تو نہ جانے آج ہم کس حال میں ہوتے۔ بھارت ہر موقع پر اس طاق میں رہتا ہے کہ کسی طرح پاکستان کو داخلی اور خارجی لحاظ سے کمزور کیا جا سکے۔ جب پاکستان نیوکلیئر پاور بن گیا تو وہ سٹ پٹا گیا اور اپنی خفیہ ایجنسی راہ کے ذریعے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور داعش جیسی عالمی دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ مل کر پاکستان میں امن و امان کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ آج ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا، ورنہ بھارت ہماری سلامتی کے در پہ تھا۔ اس لحاظ سے 28 مئی کی اہمیت 14 اگست جیسی ہے کہ 14 اگست کو پاکستان کو بھارت اور انگریزوں سے آزادی ملی، جبکہ 28 مئی کو پاکستان بھارت اور دیگر عالمی طاقتوں کے خوف سے آزاد ہوا۔ اور ناظرین، آپ سبھی جانتے کہ 28 مئی 1998 کو چاگی کے مقام پر پاکستان نے بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 5 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے۔ اس وقت کی حکومت نے بہت سارے معاملات کی ساز باز کرنے کی کوشش کی، لیکن پاکستان کے سائنسدانوں اور پاکستان کی مسلح افواج نے حکومت کو مجبور کر دیا کہ ہر قسم کا پریشر، سخت معاشی پابندیوں کی دھمکیاں نظر انداز کر دی جائیں اور پاکستان کے مفاد کے فیصلوں کو سوچا جائے۔ ناظرین، ایٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان نے ایٹمی کلب میں شمولیت اختیار کر لی اور خطے میں طاقت کا توازن قائم ہونے سے پاکستان ناقابل تسخیر بن گیا۔ لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کن کن خطرناک مراحل اور دشوار گزار راستوں سے گزرنا پڑا، کیسے کیسے مشکل فیصلے کرنے پڑے، اس بارے میں بہت ہی کم چیزیں سامنے آتی ہیں، اور یہ سب کسی جادوئی کہانی سے کم نہیں ہے۔ ناظرین، ایٹمی دھماکوں کے مرکزی ہیرو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی خود نوشت داستان عزم میں بہت سارے واقعات سے پردہ اٹھایا ہے جو عام آدمی کی نظروں سے اوجھل رہے اور جن سے پتہ چلتا ہے کہ ایٹمی قوت بننے سے لے کر ایٹمی دھماکے کرنے تک پاکستان کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا، اور اگر اس دوران کہیں کسی مرحلے پر کسی بھی شخص یا ادارے کی طرف سے ذرا بھی بے احتیاطی ہو جاتی تو ایٹمی پروگرام کھٹائی میں پڑ سکتا تھا۔ دنیا کی تمام خفیہ ایجنسیاں ہمارے ایٹمی پروگرام کو نشانہ بنانے کے لیے سرگرم تھی اور جدید خفیہ ٹیکنالوجی کے ذریعے ہماری سرگرمیوں اور خفیہ رازوں کے حصول کی کوششوں میں مصروف تھی۔ ناظرین، میں نے تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی زبانی وہ چند واقعات بتائے ہیں، بے شمار ایسے وطن کے گمنام ہیرو ہیں جو کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ ہمارا سلام ہے ہمارے وطن کے ان گمنام ہیروز کے نام اور پاکستان کے ان تمام لیڈروں کے نام جنہوں نے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں عملی کردار ادا کیا۔ اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔